بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القرآن الکریم انتہائی مختصر تعارف، 15واں پارہ سبحان الذی۔ قرآن مجید فرقان حمید کے 15ویں پارے کی ابتدا سورہ بنی اسرائیل، پھر سورۃ الکہف کی ابتدا سے آیت نمبر 74 پر انتہائے پارہ ہو رہی ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے چند نام ہیں۔ سورۃ بنی اسرائیل، اسرائیل کا معنی ہے اللہ پاک کا بندہ۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے اور آپ علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ اس سورت میں بنی اسرائیل کے عروج و زوال اور عزت و ذلت کے جملہ احوال بیان کیے گئے ہیں جو دیگر صورتوں میں بیان نہیں ہوئے۔ اس مناسبت سے اس سورت کو سورت بنی اسرائیل کہتے ہیں اور قرآن پاک میں اسی نام سے یہ مشہور ہے۔ اس سورت کو سورت اسراء بھی کہتے ہیں۔ اسراء کا معنی ہے رات کو لے جانا۔ اس سورہ مبارکہ کی پہلی ہی آیت میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے رات کے مختصر حصے میں مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک جانے کا ذکر ہے۔ اس مناسبت سے اس سورت اسراء بھی کہتے ہیں۔ اس سورت کو سورت سبحان بھی کہتے ہیں۔ سبحان کا معنی ہے پاک ہونا، اور اس سورت کی ابتدا چونکہ لفظ سبحان سے کی گئی ہے، اس مناسبت سے اسے سورت سبحان بھی کہتے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں جو مضامین تفصیلی طور پر بیان ہوئے ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہے۔ واقعہ معراج کا تفصیلی تذکرہ مبارکہ، بنی اسرائیل کا ذکر، بخت نصر کا حملہ، قرآن پاک سیدھے راستے کی ہدایت کرتا ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد، اوامر و نواہی کا بیان، بعث بعد الموت، نماز تہجد کا بیان، روح کے متعلق سوالات، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی واضح نشانیاں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سارے نام اچھے ہیں، انہیں جن سے بھی انہیں یاد کیا جائے، اور قرآن پاک میں اعتدال کی ہدایت بیان کی گئی ہے۔ اس کے بعد سورۃ الکہف کی ابتدا ہوتی ہے۔ سورۃ الکہف مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ کہف کا معنی ہے پہاڑی غار۔ اس سورہ مبارکہ میں اصحاب کہف یعنی پہاڑی غار والے چند اولیاء کبار کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے۔ اس مناسبت سے سورت کا نام سورۃ الکہف رکھا گیا ہے۔ فضیلت سورۃ الکہف، حضرت ابو سعید الخدری سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعۃ المبارک کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کرے گا تو آئندہ جمعے تک اس کے لیے ایک خاص نور کی روشنی رہے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد مبارکہ اس طرح ہے کہ جو شخص سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات حفظ کرے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اس سورہ مبارکہ میں تفصیل سے اصحاب کہف والوں، ان کے کتے، ان کی تعداد اور تفصیلی طور پر ان کے احوال کو بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا دلچسپ واقعہ بھی تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ دوسرے اہم مضامین کچھ اس طرح سے ہیں۔ اصحاب کہف، اصحاب رقیم، اجسام کی حفاظت کا انتظام، مال اور اولاد دنیا کی زینت ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن پاک کی فیوزات و برکات سے نوازے اور اپنی اس مقدس و معطر کتاب کے احکامات پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وما علینا الا البلاغ المبین۔